چینل کو یہاں سے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یہ میرا نیا چینل ہے خوابوں کی تعبیر رشتہ طاری، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی باتیں ملیں گی، خوابوں کی تعبیریں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر 10 بار دوسری پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آج کی سنت و مارکہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا ایک مٹھی، یہ واجب بھی ہے، فرض بھی ہے بعض علماء کرام کے نزدیک، اور سنت و مارکہ بھی ہے۔ کوشش کریں اس پرفتن دور میں داڑھی رکھ کی سنت پر عمل کریں۔ پہلے کے جو لوگ تھے نا، فرعون، ابو جہل، جتنے بھی کافر بھی تھے، اور تمام نبیوں کی داڑھی تھی۔ کوشش کریں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کوشش کریں وہ اس کا احترام کریں، اچھے کام کریں، بے حیائی کاموں سے بچیں۔ داڑھی کا احترام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی بید بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے، کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت ہے۔ آج میں بات کروں گا خوابوں کی تعبیر میں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کا مبارک خون پی رہا ہے محبت سے، شوق سے، تو یہ ویسے دیکھیں نا، خواب بیان کرنا یہ والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی رہا ہے شوق سے، تو بعض جہل لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ان پڑھ جہل ہوتے ہیں، یہ کیا بات، یہ تو بڑا خوفناک خواب ہے، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن علماء کرام نے اور امام ابن سریر رحمۃ اللہ جو نا خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام ہوئے ہیں، تابعی ہیں یہ، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو کہ نبی پاک علیہ السلام کا خون بول ہوتا ہے، پیشاب مبارک، یہ تمام پاک ہیں، اس پر بہت دلائل ہے، بلکہ صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں بد مذہب ہیں وہ اس کے انکار کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے بہت دلائل ہے، ہمیں یہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے خون پیا ہے، ایک صحابیہ آئی تو غلطی سے خون پی لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایک گناہ کیا، حالانکہ خون پینا حرام ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں میرا پہلا پڑا تھا جس میں میرا خون تھا، تو انہوں نے عرض کی میں نے پی لیا غلطی سے، تو اور میں کہ جاؤ تمہیں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ بہت دلائل ہیں، شفا شریف میں بھی ہے اور بھی لکھے ہوئے، اس کی ضرورت نہ ہے۔ جو محبت والے ہیں وہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا، جو پخانہ وغیرہ، پیشاب وغیرہ، یہ خون ہے، یہ تھوک ہے، ہر چیز پاک ہے، اور اس پر دلائل دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارک بالکل موجود ہے، اور عقل والا جو ہوتا ہے نا وہ ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو جس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک وہ شوق سے، محبت سے پی رہا ہے نا، تو یہ برا خواب نہیں ہے۔ اس کی دو تعبیریں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خون پینا یعنی نفرت کے ساتھ پینا، ویسے ہی پینا، ایک ہوتا ہے محبت اور شوق سے کے ساتھ نا خون مبارک پینا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، علماء کرام میں یہ تعبیر لکھی ہوئی ہے کہ ایسا شخص شہید ہوگا اور بڑا مرتبہ پائے گا، شہادت اس کو ملے گی۔ تو یہ ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا، الٹی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی بہت ایسے خواب بیان کیے ہیں، تو اس لیے یہ خواب کے جو ہوتے ہیں نا ظاہری الفاظ ہوتے ہیں، یا ظاہری ہوتے ہیں منظر، ان کو دیکھ کر تعبیر نہ بیان کیا کریں، بلکہ تعبیر بیان کرنا ہر بندے کے پاس میں بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے علوم کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہو، حدیث کا علم ہو، اور عربی گرامر ہے اس پر عبور حاصل ہو، اور بھی کافی لغت پر بھی، تو کافی اور بھی علوم ہے جس پر وہ اس کو نا مہارت ہو۔ ہر بندہ خواب کی تعبیر بیان مت کیا کرے، اور عورتیں خصوصی طور پر عورتیں جو جہل ہے نا، بے دین ہیں، وہ خواب کی تعبیر مت بیان کیا کریں، کیونکہ وہ پھر ویسے ہی تعبیر ہو جاتی ہے نا، پھر بڑا سخت نقصان ہوتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے سے خواب دکھائے، شہادت کی موت نصیب کرے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر خواب کی تعبیر ظاہری دیکھ کے نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے پیچھے چھپا ہوتا ہے نا جو اس کی تعبیر، وہ ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔